على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دعوت کی نسبت پر جڑ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بلکہ اللہ پاک نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی دعوت بنایا ہے۔ ہمارا وظیفہ حیات، مقصد حیات دعوت ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، ذرا بھی شک نہیں، انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی بلاتا ہوں اور جو میری اتباع کرے، میرا کلمہ پڑھے، وہ بھی میرا کام کرے، جو میرا کلمہ پڑھے، مجھے نبی مانے، وہ بھی میرا کام کرے۔ تو ایک بات تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس امت میں جو بھیجا ہے، صرف اور صرف دعوت کے کام کے لیے بھیجا ہے۔ بس سمجھ لو، اگر عبادت مقصد ہوتا تو بنی اسرائیل کے زمانے میں پیدا کر دیتے، ابھی تک ہم لوگ مر جاتے، ہماری ہڈیاں بھی قبروں میں ختم ہو جاتی۔ کوئی 500 سال عبادت کیا، کوئی 1000 سال عبادت کیا، بڑے بڑے عابد گزرے، اگر عبادت ہی کرنی ہوتی تو اس زمانے میں آتے۔ کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو مجھے اور آپ کو عالم ارواح میں روکے رکھنے کی؟ آپ میری بات سمجھو، قرآن میں اللہ کہتے ہیں هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس امت میں اللہ نے تم کو چن کر بھیجا ہے۔ ہاں، نہیں سمجھا؟ ہم بائی چانس اس امت میں نہیں آئے، ہم بائی چوائس آئے ہیں، بائی لک نہیں آ گئے، بلکہ ہمارا چوائس ہوا ہے۔ تمام عالم کے انسانوں کی روحیں جمع تھی عالم ارواح میں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبیوں کی روحوں کو الگ کیا، کم و بیش 1,24,000 نبی جو آئے نا، ان تمام کی روحوں کو الگ کیا۔ پھر سیکنڈ چوائس ہوئی کہ ان نبیوں کے ساتھ کون کون ساتھ میں رہیں گے۔ ہر نبی کے حواری اور ہر نبی کے صحابی، ہمارے نبی کے ساتھ جو ہیں ان کو صحابی کہتے ہیں، اور پچھلے نبیوں کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو وہ حواری کتنے اور صحابی کتنے، ان سب کو الگ کیا۔ اور پھر تیسرا چوائس اور تیسرا سلیکشن میرا اور آپ کا، کہ چلو اب بتاؤ اس امت میں کس کو بھیجنا، تو کہ چلو ان کو ایک سائڈ کرو۔ ہاں، ہم لوگ بائی لک نہیں آئے، بائی چانس نہیں آئے، ہم بائی چوائس آئے ہیں اس امت میں۔ اور یاد رکھنا، جو چیز جب تک مقصد پہ رہتی ہے اس کی عزت بھی رہتی ہے، اس کا مقام بھی رہتا ہے۔ پنکھا ہے، اس کا کام ہے ہوا دینا، ہوا دیتا رہے گا تو سروں پر رہے گا، صاف صفائی ہوتی رہے گی، اور ہوا دینا چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ اتارو بھائی، اور تھوڑا ٹھوکو، تھوڑا پیٹو، اچھا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈالو بھنگار میں، اور لاؤ نوا۔ کیا بولتے ہیں؟ مقصد سے ہٹے تو؟ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے ایک مسجد کے اندر ٹیوب لائٹ تھی 20 سال سے لگی ہوئی، 20 سال پرانی ٹیوب لائٹ بگڑ گئی۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، ہفتہ ہوا، 10 دن ہو گیا،
کسی نے متولی صاحب کو کہا ٹیوب لائٹ بگڑ گئی ہے بدل دو، تو ٹیوب لائٹ تو متولی صاحب نے کہا اس نے 20 سال خدمت دی ہے مسجد میں، اتارتے اچھا نہیں لگ رہا، کیا بولو گے آپ؟ 20 سال ہوئے کہ 25 سال ہوئے، مقصد سے ہٹ گئی، اتارو اس کو۔ کہ جب مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو مقام بھی ختم ہو جاتا ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امت جب تک مقصد پر تھی، جب تک کام پر تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، لیکن جب یہ مقصد سے ہٹ گئی، کام کو چھوڑ دیا، تو آج پوری دنیا میں کھلونا بن گئی۔ کتاب میں قصہ بڑا عجیب لکھا، ایک میدان میں فٹ بال کا میچ چل رہا تھا اور ایک بزرگ اس فٹ بال کا میچ دیکھنے آئے۔ جب میچ پورا ہو گیا تو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں؟ بولے ہاں ایک کام سے آیا تھا۔ بولے کیا کام تھا؟ کہا کہ یہ جو گیند ہے نا بال، فٹ بال کا، اس سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ تو کہ ہو گئی بات؟ کہا ہاں ہو گئی۔ کہ کیا بات کی؟ کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب تیرا یہ حال کیوں ہے؟ کہ میں 1.5 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، 45 منٹ کا پہلا ہاف اور 45 منٹ کا دوسرا ہاف، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 1.5 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، 11 آدمی ادھر ہے، 11 آدمی ادھر ہے، اور ہر ایک تیرے کو پیر مارتا، ادھر والے مارتے مارتے ادھر لاتے، ادھر والے مارتے مارتے ادھر لے جاتے، اور ہر ایک پیر سے ہی مار رہا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ لگاتا تو سیٹی بچتی۔ تو میں نے پوچھا اس سے، بال سے، کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس بال نے جواب دیا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اس لیے یہ لوگ مجھے اڑا رہے ہیں، اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو ان کی ہمت نہیں تھی مجھے مارنے کی، ان کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے وہ بزرگ کہہ رہے تھے بس یہی حال میرا اور آپ کا ہے، جب تک ہم لوگ اندر سے صفات سے بھرے ہوئے تھے، ایمان اور یقین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، کام کو اپنا کام بنائے ہوئے تھے، تو دنیا کے 22,000 مربع مائل پر ہماری حکومت تھی۔ ہاں سمجھے؟ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور غیر اس مسلمان کو ٹیکس دیتا تھا ان کے ملک میں رہنے کا، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ لیکن جب کام کو چھوڑ دیا، کام کو چھوڑ دیا تو زندگیوں سے صفات ختم ہو گئی، تو وہ ملک، میری بات دھیان سے سننا، وہ ملک جس میں قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں لگتی تھی، اور وہ ملک جس ملک میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی تھی، جس کا مقام قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس ملک کے اندر کمیونزم آیا ہے، اس ملک کے اندر لادینیت آئی ہے، اس ملک کے اندر اللہ کا نام لینے پر پابندی لگی ہے۔ 1919 سے لے کر 1992 تک 75 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ پورے رشیا میں کوئی اللہ کا نام لیتا تھا جیل میں جاتا تھا، اذان دیتا تھا گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا، کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا اس کو سزا ہوتی۔ کس ملک کی بات کر رہا؟ جس ملک میں بخاری شریف لکھی گئی۔ مقصد سے ہٹو گے اور مقصد کو چھوڑو گے تو پھر اللہ عزت کے میناروں پر سے اس طرح ذلت کی کھائیوں میں گرائیں گے، دنیا میں کہیں سنوائی نہیں ہوگی۔
اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہفتے واری اجتماع اسی فکر کو تازہ کرنے کے لیے۔ آج مسلمان اس کام کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ ہمارا سب سے بڑا رونا یہ ہے، جبکہ سب سے بڑا گناہ بتایا، ہاں، اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا زمین اور آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم جیسے نماز کو آپ حکم مانتے ہو، روزے کو آپ حکم مانتے ہو، زکوٰۃ کو آپ حکم مانتے ہو، حج کو آپ اللہ کا حکم مانتے ہو، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور اللہ کے دین کے خاطر اپنا جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پوری سورہ توبہ اٹھا کر پڑھو، بلکہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل تبلیغ کے شروع میں لکھا کہ میں نے قرآن پہ نظر ڈالی تو مجھے تقریباً 60 آیات، ایک دو نہیں 60 آیات ایسی ملی جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اگر کوئی دقیق النظر، یوں لکھا، کوئی باریک نظر والا دیکھے، اس سے زیادہ آیتیں مل سکتی ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ 60 مرتبہ ترغیب دی ہو، وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ایسی حضرت نے 60 آیات جمع کی، تو کیا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ہم دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ قسم خدا کہ اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، ہاں نہیں اللہ محتاج کسی کا، جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، اور میکائیل کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ مستغنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو کہ ہم کریں گے تو دین زندہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، ہم کریں گے تو دعوت کا کام ہوگا، نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ ایسا کس نے کہا؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے اعراض کرو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے اور کافروں کے سامنے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ اس لیے خوب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو، اللہ نے نسبت جوڑ دی ہے، اور یہ جتنی عزتیں ہیں، جتنا اکرام ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ سارا اکرام کام کا ہے، کام کا۔ کام سے جڑے رہو گے تو عزت ہے، اور کام چھوڑ دو گے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھیں گے۔ ہاں
نسبت کی قدر ہوتی ہے. کہا نا حجر اسود میں بھی پتھر لگا ہے اور لوگ چومنے کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، اور چوم کر آنے کے بعد فخر سے بیان کر رہے ہیں 2 بوسے ہوئے. ہاں بھائی آج 2. کتنے ہوئے؟ 2. کیا کر کے آئے بھائی؟ کہ پتھر کو چوم کیا ہے؟ اس میں کائی کا فخر کا کعبۃ اللہ میں لگا ہے، نسبت کعبۃ اللہ سے جڑی ہے تو اس کو چوم رہے ہیں. اور رمی جمرات کے اندر ایک پتھر لگا ہے اور اس کی نسبت شیطان سے جڑ گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مارو، چپل مارو، جو ہاتھ میں آیا مارو. صحیح بولنا غلط؟ ایک آدمی آیا مینا کے خیمے میں میرے، مجھے کہا یار یہ سعودی گورنمنٹ پاگل ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے بولے دیکھو تو صحیح کتنی گرمی ہے، اپنے گرمی میں بیٹھے لے، نبی شیطان کے پاس جا کے آیا، وہ فل اے سی میں ہے. بولے کیا؟ بولے فل اے سی میں. بولے وہ شیطان کو اے سی میں بٹھائے لینے، اپنے کو بولے روڈ پہ. دیکھو نہیں سمجھ میں آئی بات. شیطان نہیں ہے وہ، شیطان کے ساتھ نسبت جڑی اس پتھر کی تو ہر ایک کنکری مار رہا. ہاں پہلے دن کی رمی کرنے گئے، نہیں دوسرے دن کی رمی کرنے گئے، پہلے شیطان میں 7 مارنے کی. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، کھینچ کے 27 مار دی، 21 کے 21 پوری کر ڈالی. میں نے کہا کیا کرا تم نے؟ تو کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا 7 مارنے کی. اور بولے میرے کو تو خبر نہیں پڑی. غصہ آیا بولے اس کو دیکھ کے. میں نے کہا کو غصہ ہے؟ اب وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے کنکری وہاں سے. اب 14 لاوے کہاں سے؟ اب جو بھی آوے وہ بوٹل میں کنکری لے کے آئے. بھائی صاحب 1-2 نا، تو ایک زیادہ ہے، 1 لے لو بھائی. ایسا کر کے مانگ کے 14 جمع کری نے، پھر آگے کے 2 کو مارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نسبت کا فرق بتا رہا ہوں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے اس زمانے میں، جبکہ پوری دنیا میں مادیت کی آواز لگی ہے، پوری دنیا میں مادیت کو پوجا جا رہا. ہاں اسی احمدآباد کے گیتا مندر بس اسٹینڈ پہ ہم لوگ کھڑے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے. رکشہ کے پیچھے لکھا تھا پیسہ پرمیشور ہے. ایمان والے کی رکشہ، اب پتہ نہیں کرائے کی ہوگی. کہ جہاں مادیت کو پوجا جا رہا ہو، جہاں مال سے ہونے کو بولا جا رہا ہو، جہاں مسلمان کی زبان پہ یہ جملے ہوں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ایسے زمانے میں اللہ مجھے اور آپ کو اس محنت سے جوڑے جس محنت کا پہلا بول یہ ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پہلا بول یہ ہے. تمہارا کلمہ پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے غیر کو دلوں سے نہ نکالا جائے. ہاں کسی اللہ والے کا جملہ ہے، اللہ کا اقرار پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے غیر کا انکار نہ کرو. قسم خدا کی ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چونٹی ہے نا، چونٹی کیا سمجھتے اس کو؟ اٹھایا یوں مسئلہ اور پھینک دیا. کہ جو حیثیت چونٹی کی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک جبرائیل کی بھی وہی حیثیت ہے. جس طرح چونٹی نفع نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسے جبرائیل بھی میرے اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ہماری سب سے پہلی دعوت ہے. ہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے، یقین کے اس درجے میں پہنچے جس درجے میں پہلے سے کفار مکہ موجود تھے. یا اللہ، 100 سال کی محنت کے بعد اب مسلمان اتنا بولتا ہو گیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر یہ دکان، مگر یہ مکان، مگر یہ کاروبار. حضرت فرماتے کفار مکہ بھی یوں ہی کہتے تھے اللہ ہی سے ہوتا ہے، مگر یہ 360 بیٹھے ہیں نا کعبۃ اللہ میں، ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. کرتے تو اللہ ہی ہے. اور نانی کہتے تھے، کہتے تھے کرتے تو اللہ ہی ہے مگر ان کے ذریعے سے.
اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، مگر ان کے ذریعے سے۔ حضرت فرماتے قسم خدا کی یہ ہمارا جملہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارا سبق ہے ہی نہیں کہ دعوت کا کام کرنے والا بیان میں یوں کہویں تم دکان کرو نفع اللہ دیں گے، تم کھیتی کرو اللہ فصل دیں گے، تم تجارت کرو مال اللہ دیں گے۔ کہ یہ جملہ ہمارا تھوڑی ہے، یہ جملہ کس نے سکھایا آپ کو؟ اتنا اچھے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو اگر تم یوں کہہ رہے ہو کہ دکان تم کرو اللہ نفع دیں گے، تو گویا تم نے یوں کہا کہ اللہ نے دکان پہ وعدہ کیا ہے، اور اگر اللہ کا وعدہ دکان پر ہوتا تو دنیا میں کوئی دکان والا ناکام نہیں ہوتا۔ اگر تم یوں کہہ رہے ہو کہ فصل تم کرو نفع اللہ دیں گے، تو پھر گویا تم نے اللہ کا وعدہ فصل کے ساتھ باندھ دیا، تو پھر دنیا کے کھیڑوت اور دنیا کے کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھو بات کو، ہماری دعوت یہ ہے اللہ کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے اعمال ہیں۔ یہ ہماری دعوت کی محنت سے سمجھایا جا رہا کہ دلوں سے مال کا یقین نکلے، دلوں میں اعمال کا یقین بیٹھیں، دلوں سے چیزوں کا یقین نکلے، دلوں میں اعمال کا یقین بیٹھیں۔ ہاں، جتنا یقین دواؤں پر ہیں اس سے زیادہ یقین صدقے پر ہو، جتنا یقین دکان پر ہیں اس سے زیادہ یقین تقوی پر ہو، جتنا یقین کھیتوں پر ہیں اس سے زیادہ یقین توکل پر ہو، کہ اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کریں گے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ٹوکریاں بیچتا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، بادشاہ کے دربار کے سامنے سے گزرا، ملکہ کی نظر پڑ گئی، اپنی باندی کو بھجوایا کہ جا اس کو کہو کہ ملکہ ٹوکریاں خریدنا چاہتی ہیں۔ اب ٹوکریاں بیچنے والے کو ٹوکریاں خریدنے کا موقع، خریدنے کے لیے کہا جائے تو ظاہری بات ہے وہ آدمی اندر جائے۔ وہ اندر گیا، اس کو اوپر لے کر گئے کمرے میں، وہ ٹوکریاں لے کر اوپر کمرے میں پہنچا تو ملکہ نے یوں کہا کہ دیکھو ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ٹوکریاں چھوڑو، یہ کاروبار چھوڑو، ہمارے ساتھ عیش کرو۔ نوجوان سمجھ گیا کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں اور میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے دلی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری ایمان کا مسئلہ ہو گیا، جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دل میں بات آئی، ملکہ کو کہا مجھے استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ ملکہ کے نے کہا تم بھاگنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں بھاگنا نہیں ہے، پیشاب کرنا ہے۔ کہا ٹوکریاں ساری یہاں چھوڑو، اور باندی کو کہا اس کو چھت پر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر استنجا کروا کے لاؤ، نیچے مت لے جانا بھاگ جائے گا یہ۔ چھت پر لے گئے، پیشاب کرتے کرتے سوچ رہا کیا کروں، یہاں ٹھہروں تو ایمان جاویں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب دیکھو زندگی میں تقوی ہے، سنو اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو بہت متقی مت سمجھو، اللہ جانتا ہے کون کتنا تقوی والا ہے۔ ظاہری لباس کو بدل لینے کا نام تقوی نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی تنہائی کا ہے کہ ہم ظاہر میں پارسا ہیں، تنہائی کے پاپی ہیں۔ کاتب صلاح الدین صاحب کا جملہ یہ، ہم ظاہر میں پارسا ہیں اور تنہائی میں پاپی ہیں۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جس کی بیوی کل قیامت کے دن گواہی دے دے اس کا بیڑا پار ہے۔ کیوں کہ آدمی کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، دوستوں میں متقی بن کے گھومتا ہے، لیکن جب تنہائی میں بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی حیوانیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں تو ڈرا وہ، اس کے اندر تقویٰ تھا، اس نے کہا اس محل سے چھلانگ لگا دوں، جان چلی جائے مگر ایمان بچ جائے گا۔ استنجا سے نکلا بڑی تیزی سے اور سیدھے کنارے پر جا کر محل پہ سے چھلانگ لگائی، بہت اونچا محل۔ کتابوں میں لکھا جیسے اس نے چھلانگ لگائی فرشتے نے اپنے پر پر اس نوجوان کو لے کر زمین پہ رکھا، یجعل لہ مخرجا، نکال دیا اللہ نے تنگی میں سے۔ دوڑتا ہوا سیدھے گھر گیا، گھر والی نے دیکھا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے، ہاتھ میں ٹوکری نہیں ہے، ٹوکری تو سب کمرے میں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت عجیب واقعہ ہو گیا آج۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو اندر چل، تیرے کو ساری تفصیل بتاؤں۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا، کہا کہ دیکھ آج نفع کی بات تو چھوڑ دے، مدل بھی آج سب ختم ہے، نیل بٹا نیل ہے، تو ایک کام کر تندور میں آگ جلا دے تاکہ دھواں نکلتا ہو تو پڑوسیوں کو لگے روٹی بن رہی ہے۔ یہ بھی اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے کہ یہ اپنے فاقے کو چھپاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 371 پر فضائل صدقات میں حدیث لکھی ہے کہ جس شخص کو 3 دن کا فاقہ ہو اور وہ لوگوں سے اس کو چھپائیں، اللہ کے ذمے ہیں 1 سال کی حلال روزی اس کو گھر پہنچائیں گے۔ 3 دن کا فاقہ ہو اور کیا کریں؟ چھپائیں، روتا نہیں پھریں۔ اپنے حالات کو مخلوق سے بیان کرنا یہ خالق کی شکایت ہے۔ یہ جملہ لکھ کر رکھنا، اپنے حالات کو مخلوق سے بیان کرنا یہ خالق کی شکایت ہے۔ خالق کی شکایت نہ کیا کرو۔ سوال حرام کیوں ہیں؟ سوال کے حرام ہونے کی جو وجہ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھی ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے تو وہ غائبانہ اپنے اللہ کی شکایت کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ تو اس نے اپنے فاقے کو چھپایا، کہ تندور میں آگ جلاؤ تاکہ دھواں نکلے، پڑوسی کو لگے روٹی بن رہی۔ اب وہ دھواں جلا کر اور آگ جلا کر آئی اپنے شوہر کے پاس اور بیٹھ کر ساری کارگزاری سن رہی تھی۔ پڑوس سے ایک عورت آئی، اس نے کہا بہن تھوڑی آگ دے دو۔ ہمارے زمانے میں ماچس اور لائٹر، اس زمانے میں آگ ہوتی تھی، تھوڑا سا تندور میں سے ایک کوئلہ، ایک لکڑی جلی ہوئی لے جا کر اپنے تندور میں ڈال دی تو وہاں بھی لگ گئی۔ وہ لینے آئی تو وہ اتنی باتوں میں مگن تھی کہ اس نے اس عورت کو کہا بہن تم ہی لے لو، میں ذرا خاص بات کر رہی ہوں۔ اب وہ عورت اندر گئی آگ لینے تو اندر سے آواز دے کے کہنے لگی بہن تم تو باتوں میں مشغول ہو، تمہاری تندور میں روٹیاں تو جلنے کے قریب ہے۔ دونوں مرد عورت دوڑے اور جا کر تندور دیکھا تو پورا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا۔ جلدی جلدی وہ ساری روٹیاں نکالی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وعدہ کس پر ہے؟ تقوی پر۔ کس پر بولو؟ تقوی پر۔ متقی بنو، اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاؤ۔ وعدہ اللہ کا توکل پر ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہاں حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، بندہ ویسا توکل کرے، اللہ اس بندے کو ایسی روزی دے جیسے چڑیا کو روزی دیتا ہے، جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس کام کے ذریعے سے سب سے پہلی بات میں جو بیان کر رہا کہ مادیت کا یقین نکالو، اعمال کا یقین پیدا کرو۔ بہت بہت تعجب سے بلکہ بہت درد سے کہنا پڑتا ہے، سالہ سال تبلیغ میں لگ گئے لیکن ابھی تک ہمارا یقین اسباب سے نہیں ہٹا، ابھی تک چیزوں سے یقین نہیں ہٹا۔ چیزوں کی کمی آدمی کو گھبرا دیتی ہے، ہاں چیزیں نہیں ہوتی آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کے اعمال ڈگمگا جاتے ہیں، اور مسجد جماعت بھی اس پر رحم کھاتی ہے۔ اس کو رحم کہتے ہیں لوگ، وہ تھوڑا حالات میں ہیں، چھوڑو نہ بھی یار۔ ایسے ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے سارے مسئلوں کا حل دعوت ہے، سارے مسئلوں کا حل دعوت ہے، اور ہمارا ساتھی کچھ حالات میں ہیں تو اس کا حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اب اس کو نہ چھیڑو، اس کو چھوڑ دو۔ نہیں میرے دوستو، ہم تو اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ جن چیزوں میں اور جن اسباب میں اور جن نقشوں میں آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، قسم خدا کی آپ کے مسئلوں کے حل وہاں نہیں ہیں۔ ایک ایک صحابی کی زندگی آپ اٹھا کے پڑھو، ایک ایک صحابی کی، ہر ایک نے اپنے مسئلے کو اعمال سے حل کروایا۔ حضرت کہتے ہیں اسباب کو اسباب سے حل کرنا یہ تو غیروں کا راستہ ہے، حالات کو اسباب سے حل کرنا یہ غیروں کا راستہ ہے، اور حالات کو اعمال سے حل کرنا یہ مسلمانوں کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے دلوں کا یقین بدلیں، اور دوسری بات یوں فرمایا کہ اپنی زندگی کے طریقے بدلیں، کھانا پینا سونا لباس مکان شادی بیاہ موت میت، جس کو معاشرت کہتے ہیں، جس کو رہن سہن کہتے ہیں، جس کو معاملات کہتے ہیں، جس کو اخلاقیات کہتے ہیں، پورے دین کو آپ جمع کرو گے نا تو پورے دین میں سے، میں پوری پکی بات کہہ رہا ہوں، پورے دین میں سے 25% دین آپ کو ایمان اور عبادت میں ملے گا، اور 75% دین آپ کو معاملات معاشرت اور اخلاق پہ ملے گا۔ ہاں کہ اپنی اعمال کو صحیح کرو، اپنے طریقوں کو صحیح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہم کامل ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ ہاں ہر چیز سنت پہ ہو۔ حضرت تو کہتے ہیں جس طرح کھانے اور پینے میں سنت مطلوب ہے، ایسے دعوت میں بھی سنت مطلوب ہے، کہ اللہ کے نبی کا دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کسی کو دعوت دیتے تو کس طرح دعوت دیتے ہیں؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے اللہ کے نبی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے دعوت میں۔ ہاں ہر چیز میں سنت طریقہ دیکھا جائے گا۔ سنو، کسی چیز کو باقات نہیں کر سکتے۔ ہاں کہ ایسا نہیں عمر صاحب، ابھی تھوڑا کیا ہے گھر میں شادی کا معاملہ ہے نا، ابھی تھوڑا سا دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اور دھیرے دھیرے میں 25 سال ہو گئے. اب اور کتنا دھیرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی بھی کیا کہتا آدمی, صبر کرو نا انشاءاللہ. بہت فرق پڑ گیا, پہلے سے تو بہت فرق پڑ گیا. نہیں میرے دوستو, جو چیز سنت ہے, جو چیز شریعت ہے, اس پہ تو آنا ہی ہے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, تھوڑا سا ہو یا ارے بولو 10 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب, کیا ہوا؟ وہ 1 قطرہ ڈالو کہ 100 قطرے ڈالو؟ ناپاک ناپاک ہے. اپنی زندگی کو پاک کرو غیروں کے طریقوں سے. مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی والے عجیب فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے جس عورت کو اپنے شوہر سے اطمینان نہیں ملتا وہ دوسرے مرد کی طرف نظر ڈالتی ہے. یہ امت اپنے نبی کے طریقے سے مطمئن نہیں ہے, اس لیے یہ غیروں کے طریقوں پہ نظر ڈالتی ہے. اس کا کھانے میں غیروں کا طریقہ, شادی بیاہ میں دیکھو, کیا کہیں گے لیٹسٹ کہ کھڑے رہ کے کھاؤ, ہاتھ میں پلیٹیں لے کے کھاؤ. اور پھر آدمی کے یہی موسم اب تو یہی چلتا نا. ایک عجیب بات ہم ماسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بکری بیٹھی ہو, گائے اور بھینس بیٹھی ہو, ان کے سامنے آپ گھاس لے کر جاؤ, وہ بکری, وہ گائے, وہ بھینس پہلے کھڑی ہوں گی پھر کھانا شروع کریں گی. دیکھنا کبھی کھڑے رہ کر کھانا کس کا طریقہ ہے. اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو فیشن ہے آج کل کا, بوفیٹ رکھو, فلاں رکھو. اور ایک جگہ تو گیا تو وہاں ٹیبل کرسی, تو کہا کبات ختم ہو گئی. میں کہا چلو کبات ختم ہو گئی تو رہنے دو. سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں. یاد رکھو میرے دوستو, قدم قدم پر سنتوں کو معلوم کرو. ہر چیز کی سنت. ابھی میں جماعت میں پڑھا رہا تھا, کھانے کی سنت 13 سنتیں. کھانے سے پہلے کی 4, کھانے کے دوران 4, کھانے کے بعد کی 3, اور پھر 2 کامن. باقاعدہ ترتیب بنائی انہوں نے. سیدھے ہاتھ دھو لیں, دسترخوان بچھا لیں, 1 زانو یا 2 زانو بیٹھیں اور دعا پڑھ لیں. کہہ رہے کھانے سے پہلے کی یہ 4 سنت. کھانا شروع نہیں ہوا اس سے پہلے 4 سنت. ہاتھ دھو لیں, دسترخوان بچھا لیں, 1 زانو یا 2 زانو بیٹھیں اور دعا پڑھ لیں. یہ 4 ہو گئی. کھاتے کھاتے 4, سیدھے ہاتھ سے کھائیں, 3 انگلی سے کھائیں, اپنی طرف سے کھائیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائیں. اور کھانے کے بعد کی 3 کہا, پلیٹ کو صاف کر لیں, دعا پڑھ لیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا, دونوں سنت ہیں. اور 2 سنتیں انہوں نے کامن لکھی, ٹیک لگا کے نہ کھاویں, کھانے میں عیب نہ نکالے. 13 سنتیں ہو گئی. لو ارے آسان ہے مشکل. اس کا خیال رکھیں. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, جانے سے پہلے 4, اندر میں 3, پھر 3, جانے سے پہلے 4, کا سر ڈھانک کر جاویں, چپل پہن کر جاویں, دعا پڑھ کر جاویں, الٹے پیر سے جاویں. 4 ہو گئی. اندر جانے کے بعد 3, بات چیت نہ کریں, قبلے رخ, منہ بھی نہ کریں, پیٹھ بھی نہ کریں, اور استنجا میں بایاں ہاتھ استعمال کریں. اور پھر نکلنے میں 3, الٹے پیر سے باہر نکلے, باہر نکل کے دعا پڑھیں اور صابن یا مٹی سے ہاتھ صاف کریں. بولو ہو گئی سنت. ایسی پیاری پیاری سنتیں جمع کی انہوں نے. ہر چیز کو لاؤ. دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں, برسوں برس ہو گئے سنت کی دعوت دیتے دیتے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ حیات الصحابہ میں لکھا, میں بار بار اس کو سناتا ہوں, میرا تو سبق ہے. کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کو کسی صحابی کے گھر بھیجا کسی کام سے.
واپس آ کر اس باندی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ فلاں صحابیہ عورت کا اس کے شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے. کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا پکی بات ہے، کچھ آپس میں جھگڑا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. وہ صحابیہ عورت کو بلانے گئی. امی عائشہ کے بلانے پر وہ صحابیہ فوراً حاضر ہو گئی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا اور تمہارے شوہر کا کیا جھگڑا ہے؟ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کو کس نے کہا؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو محبت سے رہتے ہیں، ہماری تو کوئی انبن نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باندی کی طرف دیکھا، کہا یہ کہہ رہی تھی کیا ہوا بتاؤ؟ کہا امی جان میں ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا ان کا بستر اور ان کے شوہر کا بستر الگ ہے، تو مجھے ایسا لگا دونوں میں کچھ جھگڑا ہے. بول. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان صحابیہ سے کہ تم نے اپنا بستر اپنے شوہر سے الگ کیوں کیا؟ تو ان صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی اے امی جان، جب مجھے حیض آ جاتا ہے تو میں اپنا بستر الگ کر لیتی ہوں، جب میں ناپاک ہو جاتی ہوں تو اپنا بستر الگ کر لیتی ہوں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 9 سال رہی، میں نے کبھی اپنا بستر الگ نہیں کیا، تم کس کے طریقے پر الگ کر رہی ہو؟ یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے. حضرت مولانا عبد الحنان صاحب نے قصہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سودا، معاف کرنا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے پہلے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد. ایک مرتبہ رات کو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر نہیں ہے. اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں. پوچھا سودا کیا ہوا، کیوں وہاں بیٹھی ہو؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں ناپاک ہو چکی ہوں، حیض آ چکا ہے، اور آپ پاک ہیں، آپ کا بستر پاک ہے، میں ناپاکی کی حالت میں اس میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ تو مولانا عبد الحنان صاحب کہتے اللہ کے نبی نے کہا سودا جلدی اٹھ اور اٹھ کر بستر پر آؤ، ورنہ تیرا یہ عمل قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے حجت بن جائے گا. قیامت تک آنے والی عورتیں تکلیف میں پڑ جائے گی. یہ ہے سنت. لوگ اب اس چکر میں ہیں کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کہ بعد میں. میں نے کہا 2 مہینے چولہے بجھانا سنت ہے ماشاءاللہ، اس پہ کب عمل ہو رہا ہے بتائیں. اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، اور پتہ نہیں کون سا میٹھا آتا تھا پہلے یا بعد میں، آتا بھی ہوگا اور اللہ کے نبی نے کھایا بھی، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن میٹھی سنت پسند. امامہ سفید باندھنا کالا باندھنا کون سا باندھنا، 24 گھنٹے سر ڈھانکنا وہ سنت سمجھ میں نہیں آتی. اور جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے دوستوں. صرف ایک جملے میں سمجھا دوں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اپنی پوری زندگی سنتوں پہ لاؤ. اپنی پوری زندگی، ہاں سفر میں بھی سنت. ایک صاحب کی موٹر سائیکل تھی، موٹر سائیکل کو نیوٹرل پہ کر کے چابی کا چالو کرتے تھے تو اس میں سے آواز آتی تھی سبحان الذی سخر لنا. تو میں نے کہا یہ دعا ہے نا گاڑی پڑھتی ہے، آپ کو الگ سے پڑھنا پڑے گا. کیا کہا؟ یہ دعا کون پڑھتا ہے؟ گاڑی پڑھتی ہے نا، آپ کو تو پڑھنا پڑے گا. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز میں. اور تیسری بات میرے دوستو، اپنے جذبات کو بدلو. جتنے کام میں پرانے ہوتے جاؤ اتنے ہمارے جذبات بدلیں، ہمارے اندر بے رغبتی پیدا ہو. سچ کہہ رہا ہوں.
یہاں تو ہو یہ رہا کہ جتنا آدمی کام میں قربانی دے رہا ہے اتنی برکتوں کا مشاہدہ کر کے برکتوں میں آگے بڑھتا جا رہا، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے کرسی ٹھوک کے کہتا ہے کچھ نہیں تھا، سب تبلیغ کی برکت ہے، الحمدللہ۔ نہیں دوستو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جب مال آیا تو صحابہ اس مال سے کیسے بچے، اور صحابہ نے اپنی زندگی کو کیسے سادہ گزارا۔ پونی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پونی دنیا پہ بادشاہت کر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ایک صحابی کہہ رہے میں ان کے گھر گیا اور ان کے دسترخوان پہ جب کھانے بیٹھا، قسم خدا کی کھانا گلے سے نہیں اترا، اتنا موٹا کھانا تھا، اتنا موٹا کھانا تھا۔ کچھ صحابی جمع ہوئے اور کہا کہ حضرت عمر کا وظیفہ بڑھانا چاہیے، بہت تکلیف پڑتی ہے، کس سے کہویں؟ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر کو، تو بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا امی جان یہ بات ہے، آپ ہی اپنے ابا کو سمجھائیں اور آپ ہی اپنے ابا سے بات کریں۔ اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اگر ان لوگوں کے مجھے نام پتہ چلتے میں ان کے چہرے بدل دیتا۔ تو ہی بتا، تو ہی بتا تیرے گھر میں نبی کا بسترا کیا تھا، تو ہی بتا تیرے گھر میں نبی کا کھانا کیا تھا، اور وہ چادر جس کو تم دوہرا کر کے بچھاتے تھے، ایک مرتبہ چوڑا کر کے بچھا دیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اس کو دوبارہ دوہرا کر لو، اس کی نرمی رات کو تہجد اٹھنے میں مانے بنتی ہے۔ یہ چیز سب سے بنیادی ہے دوستو۔ ہاں، پرانا وہ ہے جو جتنا نبی کی سنتوں کے قریب ہو، پرانا وہ ہے جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہو۔ مولانا جاوید صاحب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں پرانا وہ نہیں ہے جو وقت پرانا لگے، 25 سال 30 سال ہو جائیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب تو کہتے ہیں پرانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ چیز ہوتی ہیں جو پرانے ہو کر قیمتی بنتی ہیں، جیسے چاول ہے، سرکہ ہے، کہ لوگ جونا ڈھونڈ دیں کہ جونا چاول دئیو بھائی اور جونا سرکہ لاؤ، اور گھیوں کا گھیوں پرانا ہوتا ہے تو اس میں چھاپے پڑ جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان بہت پرانے ہیں لیکن اس کی قیمت بڑھتی بھی نہیں گھٹتی بھی نہیں۔ اب یہ 3 میں سے تم کون سے پرانے ہو بتاؤ؟ چاول والے، گیہوں والے کہ آسمان زمین والے؟ یوں بولے، بیان ہے میرے پاس۔ مولانا جاوید صاحب کہہ رہے تھے، حضرت کہہ رہے تھے پرانا وہ ہے جس کی زندگی جتنی نبی کے قریب ہو، جتنی سادگی پر آویں، تکلفات سے، بناوٹ سے، تصنع سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مکانات کا شوق، گاڑیوں کا شوق، موبائل کا شوق، اور اس میں اپنا اسٹیٹس سمجھنا۔ 1997 میں ناگپور چال ہے پونا میں، وہاں میرے 17 دن لگے۔ وہاں 3 ٹائپ کی کالونی ہے، ایک ٹائپ ہے ایل، ایک ایم اور ایک ایچ۔ مجھے کہا یہاں کوئی بھی آتا ہے تو سب سے پہلے ایل میں جاتا ہے 1 RK میں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور تھوڑے سالوں کے بعد ترقی کر کے ایم میں آتا ہے، پھر ایچ میں آتا ہے۔ میں نے کہا ایم میں تو کام میں 1 BHK اور ایچ میں 2 BHK۔ بولو، میں منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ان کا شوق نہ ہو، ورنہ آدمی ضرورت کے اعتبار سے کماوے، ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرے۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے دین پر لگاویں۔ ہاں، آج صبح میں تعلیم میں قصہ سنایا، ایک نوجوان کام نہیں کرتا تھا تو اس کے بازو میں بزرگ رہتے تھے پڑوس میں، انہوں نے اس نوجوان کو سمجھایا بیٹا کام دھندے پہ جاؤ، بیٹا نوکری پہ جاؤ۔ تو ایک بار مان گیا، بولے حضرت آپ کہتے تو کل میں جاؤں گا، اور گیا، آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ وہ بزرگ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، آج کیوں واپس آ گئے تو آدھے راستے سے؟ کہا آج تو میں نے اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا راستے میں ایک سانپ اندھا پڑا ہوا تھا اور ایک چڑیا اس کے منہ میں کھجور ڈال رہی تھی، تو میں سوچ میں پڑ گیا
کہ جب اللہ سانپ کو کھلاتا تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ تو بزرگ نے کہا کہ تو یہ ساری پکچر میں سانپ بننے کا ارادہ کیوں کیا؟ چڑیا بننے کا بھی ارادہ کر لیتا۔ یہ سارے واقعے کو دیکھ کر تو سانپ بننے کا ارادہ کیا کہ منہ کھول کے پڑا رہا ہوں، لوگ لا کے ڈالے، تو چڑیا بن جاتا اور تو کما کر لوگوں پہ خرچ کرتا۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، 3 اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بازار میں جا کر حمالی کرتے اور حمالی میں جو مزدوری ملتی اس سے اپنی خانقاہ چلاتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن میں شوق کی بات کر رہا کہ جیسے جیسے کام میں ہم آگے بڑھیں ہمارے شوق کم ہو، سادگی کے ساتھ زندگی گزرے، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے مکان میں، ہماری سواریوں میں، ہماری شادی بیاہ میں۔ یہ اصل مقصود ہے کام کا، ورنہ کرتے رہو زندگی بھر دوستو۔ اور یہ ساری صفات کب آئیں گے وہ سنو، یہ ساری صفات جب آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو اس کام کے تابع کریں گے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب ایک عجیب بات کہتے تھے، یوں کہا کرتے تھے، سنو، کہ جب تک تم کسی تجارت کو اپنے تابع کر کے کرو گے کبھی نفع نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کے آپ کو تابع ہونا پڑے گا۔ دودھ کا کاروبار ہے، صبح میں ہی کرنا پڑے، دوپہر میں لے جا کے دے تو۔ اور پیپر کا دھندا کب کرے آدمی؟ عصر کے بعد ڈالنے جاوے تو۔ کسی نے بہت اچھا مضمون لکھا، وقت کی قیمت پوچھنی ہو تو اخبار سے پوچھو، صبح میں 5 روپے کا ایک، شام کو 5 روپے کا کلو۔ کتنی بڑی بات بولی، سوچنے کی بات ہے۔ کوئی بھی کاروبار آدمی کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے۔ 10 بجے اٹھنے کی عادت ہے مگر صبح 4 بجے اٹھ کے جا رہا، کیا ہے بھائی؟ تو کہ وہ اسٹور کرا یار، اب دودھ اور پاؤں کا دھندا تو فجر میں ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ امام عثمان صاحب کا جملہ ہے، ہمارا چلا لگا ساتھ میں، کہتے تھے بیٹا جب تک تو اپنے آپ کو دعوت کے تابع نہیں کرے گا دعوت تجھے نفع نہیں پہنچائے گی۔ کرتے رہنا زندگی بھر اور دل کو تسلی دیتے رہنا، لیکن یاد رکھ جس دن تو نے اپنی ذات کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا، دعوت کے تابع کر دیا، اس دن وہ دعوت تجھے نفع دے گی اور اس دن وہ دعوت تیری زندگیوں میں صفات کو پیدا کرے گی، اور پھر اللہ تجھ سے وہ کام لے گا جو اللہ اگلوں سے نہیں لیے۔ اس لیے میرے دوستو کام تو یہ ہے کہ کام کے تقاضوں کو سمجھیں۔ آج صبح مولانا سید احمد خان صاحب کے بیانات پڑھ رہا تھا، عجیب بات لکھی، یوں کہا انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جب تک نفع نظر نہیں آتا تب تک یہ جان اور مال کو نہیں لگاتا۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ جب تک نفع نظر نہیں آتا یہ جان اور مال کو، اور نفع سمجھ میں آ گیا، نفع نظر میں آ گیا تو گھر بھی بیچ کے لگا دیتا۔ یہ انسان کی فطرت بتائی انہوں نے۔ اور دعوت کی فطرت اور دین کی فطرت اور دعوت کا مزاج اور دین کا مزاج یہ ہے کہ جب تک تم جان اور مال دعوت پہ لگاؤ گے نہیں اس وقت تک نفع نظر نہیں آئے۔ یہاں لگانا پڑے گا پہلے۔ ایک آدمی میرے کو کہہ رہا تم یوں بات بولتے ہو کہ لگانا تو کتنا لگانے کا، 2 سال سے تو لگا رہے، بولے کچھ آج نہیں رہا واپس، کوئی لمٹ تو ہوئی گی نا لگانے کی۔ میں کہا ہاں لمٹ ہے نا، سیرت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن کے کرتے اتار کر رکھ دیے اور ٹاٹ پہن لیا اور ببول لگا لیا، یہاں تک تم پہنچو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آئے گی۔ وہ کیا بات کرتے تھے؟ بات میں نہیں کرتا، بات سیرت کر رہی۔ جیب کا ختم ہوگا تو غیب کا آئے گا، جیب کا ختم ہوگا تو غیب کا آئے گا نا بھائی۔
یہ تو 2-3 لگا کے پھر کہ آوے کچھ اللہ کی مدد، آوے کوئی فرشتہ، نہیں، لگاؤ، ایک لمٹ ہوتی ہے اللہ کے یہاں، وہ قربانی کا پریڈ تم پورا کر لو، پھر اللہ کی طرف سے ریورس شروع ہوتا ہے، اللہ پھر دینا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ بیچ کی جو گھاٹیاں ہیں نا اس کو پار کرنا ہوتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھا کرو تو وہ گھاٹیاں سمجھ میں آئے گی کہ سب سے پہلی گھاٹی یہ ہے کہ تم دعوت کے کام میں لگو گے تو تمہارے گھر والے تمہارے مخالف ہوں گے، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، جب دیکھو جب دیکھو جب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دیکھو جب۔ امام سعید احمد خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک آدمی جماعت میں جانے کا تھا، 4 مہینے نام لکھایا، تو اس کے گھر والوں نے سب سے پہلے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے، یہ بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے نا؟ تو اس نے اپنے دکان پارٹنر کو پوچھا تو پارٹنر نے بھی منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں جانے کا، گھر بار کے ساتھ رہنے کا۔ پھر وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تو مولوی صاحب نے بھی ناجائز کا فتویٰ دیا کہ نہیں ایسا چھوڑ کے نہیں جانے کا۔ پھر اس نے کیا کیا معلوم؟ اس نے ڈاکٹر کے پاس ایک رپورٹ لکھوائی کہ میرے کو کینسر ہو گیا۔ پھر گھر والوں کو پوچھا کیا کروں؟ تو بولے نہیں علاج تو کرانے کا۔ تو بولے پھر تمہارا؟ بولے ہمارا اللہ مالک ہے۔ پھر پارٹنر کے پاس گیا تو پارٹنر نے کہا کاروبار کی فکر مت کرو، سب میں کروں، تو علاج کرا۔ اور مولوی صاحب کے پاس گیا تو مولوی صاحب نے بھی جائز کا فتویٰ دے دیا کہ نہیں آپ کو کینسر ہو گیا تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، گھر کی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اس نے گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ جو کینسر ہے نا، اس کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری مجھے بے دینی کی لگی ہے اور میں اس کا علاج کرانے کے لیے 4 مہینے جا رہا ہوں، کیونکہ کینسر تو مجھے قبر میں پہنچائے گا لیکن بے دینی تو مجھے جہنم میں پہنچائے گی۔ تو کینسر کا علاج ضروری ہے کہ بے دینی کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ہے، اس میں فتویٰ نہیں پوچھا جاتا۔ ایک آدمی مفتی صاحب کے پاس جا کر سوال کر رہا، میں میرے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بیوی ہیں، مسجد جماعت والے بول رہے 4 مہینے جاؤ، کیا جا سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ مفتی صاحب کو جا کے یوں پوچھو کہ پوری امت، مفتی صاحب کو جا کے یوں پوچھو کہ اللہ نے مجھے پوری امت کا ذمہ دار بنایا ہے، میں آخری نبی کا آخری امتی ہوں، قیامت تک اللہ کا دین پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور دنیا میں لوگ مرتد ہو رہے، ایمان چھوڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمانوں پہ حالات آئے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت میں امت کے اندر دین کی محنت کرنے جا سکتا ہوں؟ اب مفتی کا فتویٰ کچھ اور ہوگا، دیکھو تجربہ کر کے دیکھنا، جیسا سوال ویسا جواب۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت ضرورت ہے، پوری امت ارتداد کے دہانے میں کھڑی ہے، یہ جتنی مصیبتیں آ رہی نا یہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے، سچ کہہ رہا میں، جتنی آج دنیا میں حالات ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، یہ میرے تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ آج اپنے اعمال صحیح کر لو، آج اپنی توبہ کر لو، آج اللہ کو منا لو، اللہ کو حالات بدلتے منٹ نہیں لگیں گی، منٹ۔ ہاں سچ کہہ رہا میں۔ 11/9 کا جو قصہ ہوا نا 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا، اس سے پہلے دنیا میں سب سے بھولے والے تھے داڑھی ٹوپی والے، ایک جھٹکے نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا کہ دیکھو ان سے اب ڈر کے رہیو، حالات بدل گئے فوراً، ایسا رعب اللہ بٹھا دیں گے تمہارا، ہمت نہیں ہوگی کوئی کی ہاتھ لگانے کی، اور اللہ کے لیے قسم خدا کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں پورے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ ڈبایا اور پورا مصر اٹھا کے بنی اسرائیل کو دیا، کیا ہے اللہ نے کہ وہ فرعون اور وہ فرعون کی فوج، وہ فرعون کی قوم
جس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کی انتہا کر دی تھی. آج کل کا ظلم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم صرف قوم کا ایمان صحیح کرو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو اور اپنا قبلہ صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو. اور جب قوم نے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیا تو ایک جھٹکے میں دریائے نیل میں ڈبایا، سب کو بھگایا اور پورا مصر اٹھا کر اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا کتاب کا بھی اور زمین کا بھی. اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے، اسی کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اسی کے لیے بولو اجتماعات ہوتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 19، 20، 21 جنوری ہے نا، ماشاءاللہ ہمارے احمد آباد زون کا اجتماع، یہ کتنی بڑی نعمت ہے بتاؤں آپ کو. بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم میزبان بننے والے ہیں اور پورے اطراف کے مسلمان آئیں گے، 7 ضلعوں سے لوگ آئیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوگی. اور وہ عملہ جو پورا سال قربانیوں میں پھرتا ہے، جس کی زندگیوں کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، جو کبھی امریکہ میں ہیں تو کبھی رشیا میں ہیں، 4 دن پہلے موروکو میں تھے پورا قافلہ، 2 دن پہلے ترکی میں تھا، آج صبح انڈیا میں آ گئے. بیچارے اللہ کے دین کی نسبت پہ پورا سال پھر رہے. ایسی خوش نصیب ہستیاں ہماری زمین پہ آ گئے. لوگ نظام الدین جانے کو ترس رہے اور نظام الدین والے ہمارے یہاں آ رہے. ایک نیگرو حبشی نظام الدین میں آیا اور آتے ہی سیدھے سیڑھی پر چڑھا اور سیدھے سجدے میں گر گیا اور رونے لگا. لوگ جمع ہو گئے، بٹھایا اس کو، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں 8 سال سے 2 رکعت پڑھتا تھا یہاں آنے کے لیے، آج اللہ نے یہاں پہنچایا. سوچو، ایک مستورات کی جماعت بمبئی آئی، کینیا کی مستورات کی جماعت، پہلا دن بمبئی کا. ایک عورت نے اپنا بیگ جو بھی تھیلا تھا تھیلا کھولا اور پلاسٹک جو سیمنٹ بھرنے کی گونی آتی وہ گونی بچھائی سونے کے لیے. تو بمبئی کی عورتوں نے کہا تم نظام الدین سے آ رہی ہو، ایک بیڈنگ لے لیتی، تمہارے مرد نے تم کو بیڈنگ نہیں دلایا، اتنا کنجوس ہے. تو اس عورت نے کہا کہ تم ہمارے شوہر کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ کہا ہم یہاں کیسے آئے ہم جانتے ہیں. کہا بتائے کچھ کارگزاری. کہا 1 سال پہلے ہم میاں بیوی نے ارادہ کیا کہ ہندوستان میں وقت لگانے جانا ہے اور ہم دونوں نے مل کے طے کیا کہ اب پیسے جمع کریں گے. 1 سال سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا. ہم کھجور اور وہ پاؤں وہ کھا کے زندگی گزاریں اور روپیہ جوڑ کر یہاں تک آئے ہیں. صرف آنے کا کرایہ ہمارے پاس جمع ہوا، وہ فلائٹ کی ٹکٹ لے کر ہم یہاں آ گئے. آپ بسترے کی بات کہتے ہو، ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. آپ سوچیں، جس جگہ پر آنے کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جس جگہ کے بزرگوں کی بات سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ابھی موروکو کے اندر کینیڈا سے لوگ آئے تھے، پورا یورپ تو جمع ہوا، کینیڈا امریکہ سے مجھے فون آیا کہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں. کس کو؟ حضرت کو دیکھنے، حضرت کے قافلے کو دیکھنے. ایسی محبت ڈالی اللہ نے پوری دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری مخالفت نے مشہور کر دیا، کہ جتنی لوگوں نے مخالفت کی اتنا اللہ کے نبی کیا ہو گئے. جو بھی مکہ آتا اس کو کہتے دیکھو ایک جادوگر ہے، دیکھو اس کی مت سننا. اب لوگ نہیں جانتے تو بھی جان جاتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے، اس کو جس سے منع کرو وہی کرتا. پربھنی کا اجتماع تھا، محنت میں تھے، مولانا یونس صاحب کی گاڑی آئی تو دیکھا ایک آدمی کو مار رہی پبلک. مولانا نے گاڑی کھڑی کی، کانچ نیچے کیا
اور بلایا اس کو، اے ادھر آ رہے، مہاراشٹر کی، ادھر آ رہے، کیا ہے رے، کیوں مار رہے اس کو؟ تو وہ آدمی خوش ہو کے بولا، مارنا یہ اجتماع کے پمفلیٹ بانٹ رہا، اور ایک پمفلیٹ لا کے بتایا، بولے دیکھو یہ پمفلیٹ بانٹ رہا، پمفلیٹ پہ لکھا تھا پربھنی اجتماع میں مت جاؤ، پربھنی اجتماع میں مت جاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ چھوڑو اس کو، وہ اپنا کام کر رہا، بولے وہ، ارے بولے اپنا کام کر رہا، ارے اپنا کام کر رہا، بولے اس کو بانٹنے دو۔ تو کہ کیوں مولانا؟ بولے جو بھی سنے گا پربھنی اجتماع میں مت جاؤ تو بولے گا جا کے دیکھتا کیا ہوتا۔ نبی کی مخالفت نے نبی کو مشہور کیا، حضرت کی مخالفت نے حضرت کو مشہور کر دیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب انہی کا قافلہ ہمارے شہر میں آوے تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ کم سے کم 2 دن کا اجتماع ہے، جمعہ کے دن عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک، 48 گھنٹے بھی نہیں ہوتے۔ ایک تو فارغ کرے اس کو، اور اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے جان مال صلاحیت جس کی ضرورت پڑے انشاءاللہ ہم اس کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور کامیاب کب ہوگا معلوم ہے؟ جب وہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ بھاری تعداد میں نکلیں گے۔ اس کے لیے اس اجتماع سے 4 مہینے کے اس مجمع میں پہلے ارادے کر لیں کہ 4 مہینے اپنی ذات سے کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، جماعت بعد میں، پہلے ہی ہے ظہیر بھائی انشاءاللہ، پوری جماعت ظہیر بھائی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ تمام ضرورتوں کو پورا کرے، بولو۔ اور کس کا ارادہ ہے؟ اجتماع سے 4 مہینے، ماشاءاللہ بلال بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، باپو نگر، بولو پوری جماعت نا، بلال ساتھ میں، پوری جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، سرکیز سے جماعتیں ہیں، نارول سے جماعتیں ہیں، سرکیز کی 5 جماعتیں 4 مہینے کی۔ بتاؤ بھائی، جب تک نہیں ہم نکلیں گے نہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔